بتائیے جناب حضرت عمر کی شہادت کیا فلسفہ کیا ہے؟ ایران کی فتح، ایران کی بولو، اور اس کا بدلہ جناب حضرت فاروق اعظم سے اس کا بدلہ لیا گیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ کو صبح کی نماز میں زخمی کیا اور آپ 3 دن بیمار رہنے کے بعد 1 محرم کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ 1 محرم کو شہادت ہوئی کس کی؟ جناب حضرت فاروق اعظم کی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایران کی فتح، ایران کے مجوسیوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کا میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے پھر یہ تکنیک شروع کی۔ ابھی بھی اگر آپ کو تاریخ اسلام کے اس بات کی سمجھ نہ آئے تو میاں صاحب پھر کوئی زور لگا دے، آپ کو بات نہیں سمجھ آئے۔ تاریخ اسلام کا ایک بات ذکر کر رہا ہوں۔ حضرات مجھے فرمائیے جناب حضرت عثمان کی شہادت کا پس منظر کیا ہے؟ میں اس لیے خاموش ہوتا ہوں کہ آپ کو کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اور میرے سادہ بچوں، اب سادگی کا دور نہیں، نہ اس طرح نہ کرو، خدا کی قسم اس طرح نہ کرو، ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرو، یہ سادگی رہنے دو۔ اللہ رے اللہ، اب سادگی کا دور نہیں، سادگی کو چھوڑو، دانشور بنو، سیانے بنو، علم و فراست کی باتیں سیکھو۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ علماء سے نہیں، علماء سے نہیں، میرے تو یہ بچے بیٹھے ہوئے سامنے، ہم تو اپنے بچوں کو ہی پڑھانے آئے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ گئے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کام ہو جائے گا، یعنی کیا مطلب؟ میرا ذریعہ نجات بن جائے گا۔ ایک بچہ بھی میرا سمجھ گیا میری بات، بس میرا ٹھکانہ جنت، پھر اللہ کی مہربانی سے یہ میرے بچے سمجھ جائیں۔ مجھے بتائیے، اور میرے بچوں میں تم سے پوچھتا ہوں، حضرت عثمان کا جب گھراؤ کیا گیا ان میں مصری کتنے تھے، ان میں بصری کتنے تھے، ان میں کوفی کتنے تھے؟ ذرا مہربانی کر کے کوئی بچہ مجھے بتائے، علماء نے کوئی بچہ بتائے۔ اور بچوں تمہیں کھلا دی میٹھی گولیاں، تم سو گئے، تم نے میٹھی گولیاں کھا لیں، تم سو گئے۔ سو جاؤ بھائی، لیکن بہرحال میں تو آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں پھر بتا دوں پھر کہہ دوں، آہا میں کہنے لگا ہوں 200 مصری ہیں، 200 مصری، 200 بصری ہیں، اور جناب 200 کوفی ہیں۔ 600 کا گروہ آیا، 600 کا گروہ، 200 مصری، 200 بصری، 200 کوفی، اور انہوں نے جناب حضرت عثمان کا گھراؤ کیا۔ آ جاؤ تھوڑی دیر، آج رو لیں، میرا تو بھائی دل کر رہا ہے رونے کو، تمہاری مرضی، تم نہ رو، تم عادی نہیں ہو، تم سنگ دل قوم ہو، میں کیا کروں؟ آ جاؤ ذرا رو لیں۔ اے میرے اللہ، اس دن ہمارا گھر اجڑ گیا، ہم اجڑ گئے جب ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے عثمان کی داڑھی پکڑ کے کھینچا، ہم اس دن اجڑ گئے۔ آ جاؤ سینے پہ دو ہاتھ مار لیں، آؤ کوئی مرثیہ پڑھ لیں، کوئی نوحہ کہہ لیں، ہم اس دن اجڑ گئے تھے جب ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے جناب حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کے اور ان کو کھینچا تھا۔ آپ اٹھے، ہائے میرے اللہ، یہ دریائے فرات کے کنارے کی بات نہیں کر رہا،
مدینے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سنگ دل ہو گئے۔ ہائے میرے اللہ، میں اگر ایک جملہ کہہ دوں میری بیٹیاں بھی سنتی ہوں گی، میں کیسے وہ جملہ کہوں؟ ان لوگوں نے جناب حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو جملہ بولا اس وقت جب یہ باغی حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے، اور جناب حضرت نائلہ نے حضرت عثمان کو بچانے کی کوشش کی، اور اس وقت جو انہوں نے بےہودگی کا مظاہرہ کیا، میں آج بھی کہوں گا نہ عمر کا قاتل مسلمان تھا اور نہ عثمان کے قاتل مسلمان ہے۔ آ جاؤ، میرے سے وہ جملہ آپ پوچھ سکتے ہیں بچے علیحدگی میں جب تقریر ختم کروں البدایہ والنہایہ کے حوالے سے میں وہ جملہ بتاؤں گا، اور میرا دل پھٹتا ہے، میں اپنی اس قوم کو، ان بچوں کو کیا کروں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا گھر اجڑ گیا، مدینے میں ڈاکہ ڈل گیا، مدینہ النبی میں ڈاکہ ڈل گیا۔ جس بزرگ کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، اس بزرگ کی داڑھی پکڑ کے مدینے میں کھینچی جا رہی ہے۔ میں دریائے فرات کے کنارے کی بات نہیں کر رہا، میں کربلا کی بات نہیں کر رہا، میں کسی جنگل کی بات نہیں کر رہا، میں کسی دریا کی بات، میں مدینے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کنویں کا پانی بند ہوا جو کنواں خود حضرت عثمان نے خرید کے آزاد کیا، اس مسجد میں سے نماز بند ہوئی جس مسجد کی توسیع جناب حضرت عثمان نے کی۔ اللہ رے اللہ، میں کیا کہوں اس مسلمان قوم کا، کیا کہوں؟ یہ مسلمان کیا ہیں؟ یا اللہ کہاں چلے گئے تھے سارے؟ کہاں چلے گئے تھے سارے؟ تاریخ کا جبل، تاریخ کا جبل۔ مجھے پتا ہے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جو رویہ اختیار کیا ہے میرے سے چھپا ہوا نہیں، میں نے پڑھا۔ طبقات ابن سعد میں جو رویہ اپنایا گیا مجھے اس رویے کا بھی پتا ہے، لیکن میں نالا ہوں، میں ان مورخین سے نالا ہوں۔ آپ نالا نہ ہو، میں نالا ہوں۔ وہ کہاں چلے گئے؟ امیر المومنین کو آپ مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھوا سکتے، امیر المومنین کو آپ پانی بھی نہیں دے سکتے۔ میاں صاحب پانی دینے میں کون سا فتنہ تھا؟ نماز پڑھوانے میں کون سا فتنہ تھا؟ تاریخ کا جبل ہے، آج یہ لفظ کہہ رہا۔ مجھے پتا ہے، میں نے تاریخ کے وہ اقتباسات پڑھے جہاں پر ابو ہریرہ بھی حضرت عثمان کے حامی ہیں، ان کے گھر میں آتے جاتے ہیں، جناب حضرات حسنین بھی پیرے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور بھی کئی صحابی کھڑے میں، ساری باتیں سر آنکھوں پہ۔ میاں صاحب میں کسی بات کی تغلیط نہیں کرتا، لیکن پوچھتا یہ ہوں، میرا سوال یہ کائنات کی اس مخلوق سے ہے، مجھے بتائیے کہ کیا جناب حضرت عثمان کو مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھوائی جا سکتی؟ اتنی فوج نہیں تھی؟ گورنر اکٹھے ہوئے، حضرت عثمان نے اپنے گورنر بلائے، اور جناب حضرت امیر معاویہ نے کہا، ہوش کر کے سنو میری بات، جناب حضرت امیر معاویہ نے کہا، امیر المومنین آپ میرے ساتھ شام چلے چلیں۔ آپ میرے ساتھ شام چلے چلیں، سن رہے ہو؟ آپ میرے ساتھ شام چلے چلیں۔ کس نے کہا؟ شام کے گورنر جناب حضرت امیر معاویہ نے۔ میاں صاحب میں ایک بات کہوں گا، میں ویسے آپ کو پتا ہے میں نے فضول بات نہیں کرنی ہوتی۔ حضرت عثمان فرمانے لگے، حضرت عثمان نے فرمایا، معاویہ
میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے رسول کی قبر نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے رسول کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں جاؤں گا شام، میں یہیں شہید ہو جاؤں گا، میں شام نہیں جاؤں گا۔ پھر میں سوال کر لوں آپ سے، پیشگی کر لوں سوال، مجھے خدا کے لیے بس ان محرکات کا مجھے بتا دیں جو محرکات جناب حضرت علی کو کوفے میں لے گئے، ذرا مجھے یہ سوال حل کر دیں آپ۔ میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے۔ وہ کون سے اسباب ہیں جو جناب علی کو مدینے سے کوفے لے گئے؟ آپ لوگ کوئی بچے نہیں، آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ میں سوال کر رہا ہوں، میں فیصلہ آباد میں بات کر رہا ہوں، میری بات نوٹ کرو اور دنیا والوں اور 10 دن بڑھ کے مارنے والوں، مجھے بتاؤ وہ کون سے محرکات ہیں جو جناب علی کو مدینے سے اور بیوی کی قبر فاطمہ کی قبر چھوڑ گئے؟ ہائے ہائے اللہ! اور اپنے چچا زاد بھائی محمد کی قبر چھوڑ گئے۔ میں کیا کہوں، لوگ بڑی بڑھ کے مارتے ہیں 10 دن، ہماری تو بیچاری یہ جماعت ہی سادہ ہے، ورنہ جنم ناچ کا بند کر کے رکھا۔ مجھے سوال کا جواب دو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے۔ شمشاد سلفی کے سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا، کیوں چھوڑا مدینہ؟ ہائے ہائے میرے اللہ، مدینے میں کون سی کمی دیکھی؟ یہ مدینہ تو نبی نہیں ہے، کیوں چھوڑا؟ اللہ کس نے چھڑا دیا؟ وہ خفیہ طاقتیں کون سی ہیں جنہوں نے علی سے مدینہ چھڑا دیا، کوفے میں دارالحکومت چلا گیا؟ اور حضرت عثمان کہتے تھے حضرت امیر معاویہ کو، معاویہ میں اپنے رسول کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، میں یہیں مرنا چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے اللہ، مدینے کی شہادت، اللہ رے اللہ، نبی کے شہر کی شہادت، نبی کے، اور بولو بچوں، نبی کے شہر کی شہادت۔ آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، نبی کا دولا داماد عثمان مدینے میں ذبح کر دیا گیا۔ پھر میں کہوں اور مجھے کہنے دو، میں آج کہنا چاہتا ہوں، یہی محمد بن ابی بکر مجھے بتاؤ مصر کا گورنر بنا یا نہیں بنا؟ عثمان کا قاتل، عثمان کی داڑھی پکڑ کے کھینچنے والا محمد بن ابی بکر مصر کا گورنر نہیں بنا، کس نے بنایا؟ ہائے ہائے میرے اللہ، میں کہاں چلا جاؤں؟ حقائق مسخ کر دیے گئے۔ اور میاں صاحب آپ یہ دیکھ لیں، اس مدینے میں پہلے میرے رسول کا سسر شہید ہوا، اور آج میرے رسول کا دوہرا داماد عثمان، مظلوم عثمان، مظلوم عثمان، وقت کا امیر المومنین، جس کی حکومت 25 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی ہے،
بات کرو ہوش کی، ہوش کرو۔ 25 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین مدینے میں شہید کر دیا۔ تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے بھائیو، اور سنگ دلو، تم نے کبھی رو کے نہیں دیکھا، تم کبھی نہیں روئے۔ سمیہ مکے میں لٹ گئی، ہائے رے ہائے میرے اللہ۔ سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ مجھے آپ بتا دیں، جب سمیہ کی ٹانگیں چھیری گئی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود نہیں تھے، علی موجود نہیں تھے، اللہ کا گھر موجود نہیں تھا، اللہ کے نبی کا گھر موجود نہیں تھا، علی کا گھر موجود نہیں تھا۔ سمیہ مکے میں لٹ گئی۔ تم نے کوئی نوحہ نہ پڑھا، تم نے کوئی مرثیہ نہ کہا، تم نے سمیہ کا تذکرہ نہ کیا۔ مکے میں لٹ گئی، مکے میں لٹ گئی سمیہ، مدینے میں لٹ گیا عثمان۔ اور ہم 10 سے مس نہ ہوئے۔ ہائے رے ہائے قوم، اللہ میری سادہ قوم، یا اللہ میری قوم کی سادگی چھین لے۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اللہ میری قوم کی سادگی چھین لے۔ یہ اتنے سادہ، یہ اتنے سادہ، کیا اتنے سادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو دوسرے میں حدیث ہو؟ وہ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں جتنے آپ لوگ سادہ ہیں؟ واہ بھائی، عجیب تماشا، آپ اتنے سادہ۔ میں بات کر رہا ہوں جناب حضرت عثمان کی شہادت کی۔ میں مختصر عرض کی ہے، تھوڑا سا سیمپل دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، مالک نخی کا نام میں نے لیا، ابھی تک نہیں لیا۔ مالک نخی، مالک نخی یہ بھی حضرت عثمان کے قاتلوں میں شامل تھا، اور بعد میں یہ مالک نخی مسلم افواج کا کمانڈر ان چیف بنا۔ محمد بن ابی بکر مصر کا گورنر بنا۔ مصری آئے، بصری آئے، کوفی آئے، عثمان کے قاتل مصری ہیں، بصری ہیں، کوفی ہیں۔ بولو، میں نے قاتل آپ کو پکڑوا نہیں دیے؟ پکڑنے ہیں یا نہیں؟ پکڑوا نہیں دیے میں نے۔ حوالہ البدایہ والنہایہ ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ میں بلکہ ہو سکتا ہے تو تھوڑی تعداد بتا رہا ہوں آپ کو وہاں اور بھی تفصیل ملے گی۔ البدایہ والنہایہ میں مجھے فرمائیے حضرات، یہ حضرت عثمان کے قاتل ہے۔ پھر میں ایک بات اور کہہ دوں، جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب حضرت علی کو خط لکھا، یہ بھی البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، اور کہا کہ جناب علی آپ مجھے عثمان کے قاتل دے دیں، میں آپ کو شام کا ملک دیتا ہوں۔ اور جب دیوان خاص میں یہ خط پڑھا گیا تو جناب علی کے پورے دیوان خاص میں لوگ کہنے لگے ہم عثمان کے قاتل ہیں، ہم عثمان کے قاتل ہیں، ہم عثمان کے قاتل ہیں، نعرے لگا کے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہہ دوں کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، کوفے سے کبھی، او بولو بچوں، کوفے سے کبھی، کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی۔ کبھی علی کی شہادت کی خبر، کبھی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر،
اور کبھی میرے رسول کے نواسے حضرت حسین کی شہادت کی خبر، کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی۔ پھر میں کہنے لگا ہوں جس کوفے سے خیر کی خبر نہیں آئی، میاں صاحب نہ ہم وہاں کی فقہ مانتے ہیں نہ ہم وہاں کے امام کو مانتے ہیں، کوفی لا یوفی، کوفی لا یوفی، بولو کوفی لا یوفی، ٹھیک ہے۔ یہ پکڑوا دیا آپ کو قاتل، حضرت عمر کا قاتل پکڑ لیا آپ نے، حضرت عثمان کے پکڑے گئے، اب آئیے جناب حضرت علی کے قاتل، جناب ہائے ہائے میرے اللہ اللہ اللہ، تاریخ کا کتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کا دین بچانے کے لیے سارا کچھ، بولو نانا کا، بولتے نہیں آپ، نانے کا، مجھے ایمانداری سے آپ بتا دیں نانے کا دین پہلے تھا، اس کو بچایا نا حضرت حسین نے، یا یہ جو آج کل چل رہا ہے سلسلہ یہ دین ہے؟ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں وہ دین کیا ہے جو حضرت حسین نے بتایا؟ غور کرو وہ دین کیا ہے جو دین جناب حسین نے بتایا، وہ دین کیا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ تو تھا نہیں جو آج کل ہمارے یہاں ہو، اس کا مطلب ہے وہ دین اللہ کی کتاب تھی اور اللہ کے رسول کی حدیث تھی۔ اللہ رے اللہ، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو مجھے پھر آپ فرما دیں، حضرات مجھے فرما دیں، میرے سے ناراض نہ ہو، شیعہ دوستو تم نے بھی میرے سے ناراض نہیں ہونا، مجھے آپ فرما دیں کہ جناب حسین کے سامنے آپ کے ابا جناب علی کی شہادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ مجھے بس اتنی بات بتا دیں، ہوئی ہے تو پھر کوئی جناب کوئی ذرا تھوڑا بہت سینے پہ ہاتھ، کوئی گھوڑا ووڑا، کوئی مہندی، کوئی علم، کوئی یہ کوئی وہ، تو کیا حضرت علی کی شہادت پہ سینہ کو بھی حضرت حسین نے اگر کی ہے تو ذرا ثابت تو کرو؟ وہ کون سا دین تھا، وہ کون سا نظریہ تھا جس کے بچانے کے لیے جناب حضرت حسین نے سارا کچھ اپنا ختم کرا دیا؟ آپ کہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید کرا دیا، مجھے کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے اس دین کی خبر دیں آپ، وہ دین کون سا تھا؟ اور میرے بچوں میں ایک بات کہنے لگا ہوں، پھر کہہ دوں عبداللہ بن سبا یہودی کو جانتے ہو؟ عبداللہ بن سبا یہ وہ آدمی ہے جو جناب علی کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، دائیں بائیں کوفے میں، آگے پیچھے، او بھاگ بھاگ کے آگے بڑھتا تھا، ہر کام میں آگے، جیسے آج کل بھی کئی خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، آگے آگے۔ ایک دن بیٹھا بیٹھا نا یہ عبداللہ بن سبا ایک دن بیٹھا بیٹھا کہتا ہے، جناب علی کو خطاب کر کے کہتا ہے انتا الہ، انتا الہ۔ حضرت علی نے کہا ظالم، خدا کے، میں تو خدا کا بندہ ہوں، تو مجھے الہ کہہ رہا ہے؟ کہتا نہیں، آپ اللہ ہیں علی، آپ اللہ ہیں علی۔ وہ یہ کیا ہوا بھائی؟ انتا الہ۔ جناب علی نے فرمایا زبان بند کر اپنی، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، تم مجھے الہ کہتے۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ الہ ہیں۔ بس پتہ لگ گیا، ہمیں سمجھ آ گئی، لوگ کہتے جی ہمیں سب بس جو کچھ ہم نے سمجھنا تھا نا جی وہ بات سمجھ آ گئی، انت الہ، تو الہ ہے۔ مجھے اب ایمانداری سے بتائیے یہ دین محمد کو بگاڑنے کی سازش ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ میں تمہیں ساری بات واضح کرنا چاہتا ہوں، انت الہ، علی کو کہا کہ تو الہ ہے، تو اللہ ہے۔ جناب علی نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں۔ اور پھر جناب علی نے ان تمام لوگوں کو، ان تمام سبائیوں کو پکڑ کے گھیر کے
ان کو کہا توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کرتے ہو آگ جلاؤ۔ کھائیاں کھدوائی گئی، خندقیں کھدوائی گئی، ان میں آگ جلا کے ان سبائیوں کو ان آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر ایک سبائی کہنے لگا اب تو بالکل ہی ثابت ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ ہیں، چونکہ اللہ کب آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، اب تو بالکل ہی ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ ہیں علی کے ساتھی جنہوں نے علی کو الہ کہا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے؟ کیا آپ کہیں گے کہ وہ علی کا دوست نہیں تھا، ساتھی نہیں تھا، وفادار نہیں تھا؟ یہ خارجی ٹولہ سب سے پیش تھا جناب علی کے ساتھ۔ یہ سب جناب علی کے ساتھی تھے، لیکن جب مسئلہ جنگ صفین میں، جنگ جمل کے بعد جنگ صفین میں، اس کے بعد جب مسئلہ تحکیم کا ہوا، جب مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا کیے جانے لگا، دشمنوں نے یہ سمجھ لیا کہ علی اور معاویہ ایک ہو چلے ہیں، پھر یہ گروہ جناب علی سے الگ ہوا اور علی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا انہوں نے۔ حضرات مجھے فرمائیے اب میں قاتل آپ کو پکڑوا نہیں چکا، ویسے نہیں پکڑے گئے تو یاری اتنی تفتیش کر دی ہے آپ کے سامنے، اب یہ تو نہیں نا میں ہاتھ پکڑ کے تمہیں کہوں لو جی پکڑو کو مارو چھڑے، میں نے تو دیکھے نا تاریخ سے پکڑنے تھے نا، آپ کو پکڑا دیے۔ اب آئیے جناب حضرت حسین کے قاتل جناب حضرت تو ٹائم بڑا اوپر جا رہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حضرت حسین کے قاتل بولو، حضرت حسین کے قاتل، اور میرے اللہ اگر آپ نہ سمجھے آج کے بعد اگر آپ میری بات سننے کے بعد اگر آپ نہ سمجھے میاں سا پھر اللہ ہی حافظ ہے، میں پھر کہہ دوں اور کہنے لگاؤں شہر بانو کون تھی؟ شہر بانو حضرت حسین کی بیوی کون تھی؟ ایران کے شہنشاہ کی بیٹی تھی۔ پھر میں کہنے لگا ہوں ذرا میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ، حضرت شہر بانو کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین، امام، اور یہ شہر بانو ایران کے شہنشاہ کی بیٹی تھی، غنیمت کے مال میں آئی تھی، حضرت عمر نے یہ شہزادی جناب حضرت حسین کو دے دی اور نکاح خود پڑھایا۔ میرے اللہ مجھے بتاؤ، عمر نے لڑکی دی، عمر نے نکاح پڑھایا، پھر اس نکاح سے زین العابدین پیدا ہوئے۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ بولو، ایرانیوں نے کہا حسین ہماری بیٹی لے کے تو جائے کہاں؟ لو کربلا کی ساری تاریخ اس انتقام کے ارد گرد گھومتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ آ گئی ہے نہیں سمجھ؟ پھر اب کہہ دوں لو، پھر اب ذرا تکڑے ہو جائے، نعرہ ایک لگانا ہے خدا کے حکم سے، نعرہ لگانا ہے، پھر کون سا بھلا؟ نہیں میں اور آج منفی نعرہ بھی لگانا ہے نا، ایک منفی نعرہ، منفی میں کہوں گا عمر کے قاتل، عثمان کے قاتل، علی کے قاتل اور حسین کے قاتل۔ آپ کیا کہیں گے بھلا؟ مردہ باد، مردہ باد، مردہ کہہ لو گے یا نہیں؟ پھر میں کہنے لگا ہوں عمر کے قاتل پہ بولو،
عمر کے قاتل پہ، عثمان کے قاتلوں پہ، علی کے قاتلوں پہ، حسین کے قاتلوں پہ۔ السلام علیکم۔